ولا اور نہ تنکحل مشرکات اور نہ نکاح کرو تم مشرک عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں، یؤمن ایمان لے آئیں، ولامت اور کنیز مومنۃ مومنہ خیر بہتر ہے من مشرکۃ مشرک عورت سے، ولو اگرچہ آجبت تمہیں وہ بلی لگے، یعنی وہ مشرک عورت جو ہے اگرچہ تمہیں اچھی لگے بلی معلوم ہو پھر بھی اس سے نکاح نہ کرو۔ ولا تنکحوا المشرکین اور نہ اے عورتوں تم مشرکوں سے نکاح کرو حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، والعبد اور غلام مومن مومن غلام خیر بہتر ہے من مشرک مشرک سے ولو اعجبکم اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ اولئک یہ مشرک لوگ وہ ہیں یدعون بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف، تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، واللہ اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ یدعو بلاتا ہے الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرت اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنی اذن سے، وَيُبَيِّنُ اور واضح فرماتا ہے آیاتہ اپنے قوانین اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں سبق حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عن المحیض حیض کے بارے میں، قل آپ فرما دو ہوا اذن وہ ایک تکلیف ہے، فاعتزلوا النساء عورتوں سے دور رہو فی المحیض حیض میں، ولا تقربوہن اور نہ قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا پس جب تطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَآتُوهُنَّ تو پس جاؤ ان کے پاس، من حیث جیسے کہ امرکم اللہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ یحب التوابین پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین اور محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ نساؤکم تمہاری بیویاں حرث کھیتیاں ہیں، لکم تمہارے لیے، فاتو پس آؤ حرثکم اپنی کھیتیوں میں، انا شئتم جیسے تمہاری مرضی ہو، وقدموا لانفسکم اور نیکیاں کر لو اپنے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور جان لو انکم کہ تم ملاقات کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ سے، وبشر المومنین اور خوشخبری سنا دو مومنوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو، شاید مرصد نام تھا اس کا اور بڑا بہادر تھا، حضور علیہ السلام نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تم مکے جا اور کسی طریقے سے کسی ہیلے سے وہاں جو بے بس لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنا۔ یہ مکے گیا تو اس کو اپنی ایک پرانی زمانہ جہالت کی معشوقہ اس کی تھی وہ اس کے پاس آ گئی، تو انہوں نے اس کو بتا دیا کہ اب تو میں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام میں بدکاری حرام، لہذا میرے نزدیک نہ۔ تو اس نے کہا کہ خیر ہے چلو میرے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا نکاح بھی میں نہیں کر سکتا کیونکہ اب میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، اب حضور ہی بتائیں گے کہ نکاح کرو تو کروں گا، فرمائے نہ کرو تو نہیں کروں گا۔ اب نکاح بھی میں نے پوچھنا ہے جا کے کہ تو مشرکہ ہے میں مومن ہوں، نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ حضور علیہ السلام نے اجازت دی تو میں کر لوں۔ چنانچہ وہ جب مدینے گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بتایا کہ زمانہ جہالت سے ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ہمارے تعلقات تھے، میں ایمان لے آیا، اب وہ میرے ساتھ شادی بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو یہ آیت کا پہلا جو حصہ ہے، پہلی دو لائنیں یہ نازل ہوئی
کہ مشرک عورت سے نکاح نہ کرو اگرچہ تمہیں اچھی لگے، اللہ کی دشمن ہے، مشرک عورت سے نکاح نہ کرو، کنیز سے کر لو۔ اسی طرح عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی، وہ حبشیہ تھی، کالی، وہ آپ نے کسی اس کی غلطی کی وجہ سے اس کو ایک تھپڑ مارا، پھر خود ہی نادم ہو گئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسا ہو گیا ہے کہ میں غصے میں تھا، اس سے غلطی ہوئی، میں نے مارا ہے اس کو، اب میرا دل خبر ہے، میں کیا کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس انیس کے متعلق حضور پوچھنے لگے وہ کون ہے، کہاں کی ہے؟ اس نے سوال کیے تو حضور علیہ السلام کو اس نے بتایا حضور کو تو توحید کو مانتی ہے، رسالت کو مانتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے۔ حضور نے حیرت سے فرمایا مومنہ ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہاں مومنہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام تھوڑے سے چہرے سے ایسے تاثرات تھے کہ گویا اس کے مارنے سے حضور ناراض ہو گئے۔ تو اس صحابی نے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو آزاد کرتا ہوں، اور نہ صرف آزاد کرتا ہوں بلکہ آزاد کر کے اس کے ساتھ میں نکاح کرتا ہوں، یعنی باقاعدہ بیوی بناتا ہوں۔ جب اس نے اپنے اس کہنے کے مطابق اس کو آزاد کیا، اس کے ساتھ نکاح کر لیا، تو لوگوں نے باتیں کی کہ فلاں فلاں عورت امیر گھرانے کی خوبصورت عورتیں، وہ تیرے ساتھ خود شادی بھی کرنا چاہتی تھی اور پیسے والی تھی، خاندان والی تھی، خوبصورت تھی، کالی حبشیہ سے نکاح کر لیا۔ تو آئے مبارکہ کی یہ دوسرا حصہ نازل ہوا کہ تم مومنوں سے نکاح کرو، اور یعنی مشرکوں سے نکاح نہ کرو، اگرچہ تمہیں وہ بھلے لگے اور مشرک عورت بھی تمہیں بلی لگے، لیکن نکاح جو ہے نا وہ اس سے کرنا ہے۔ یہ جو میں نے بعد میں عرض کیا ہے نا یہ پہلے حصے کا ہے، اور جو پہلے حصے کی وہ دوسرے حصے کا۔ اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وہ جو مکے میں نے بتایا وہ، اور کنیز بہتر ہے، کنیز ترتیب ٹھیک ہے جو میں نے بتائی، میں اچھا ٹھیک ہے۔ تو جو مکہ مکرمہ میں وہ عورت اس کے پیچھے آئی تو اس کے تردید میں یہ پہلے حصے نازل ہوئے کہ تم کنیز سے تو نکاح کر لو لیکن مشرک سے نہ کرو، اگرچہ بلی ہو، خوبصورت ہو، مال خاندان سب کچھ ہو، لیکن مشرکہ ہو تو اس سے نکاح نہ کرو۔ کنیز ہو، کالی ہو، اس سے کر لو، غلام ہو اس سے نکاح کر لو، لیکن اس سے نہ کرو جو کہ مشرک ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ کیوں کہ یہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، تمہارے دشمن ہیں، اور اللہ جل جلالہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف، اور اپنی طاقت سے، اپنی شان سے، اپنی عطا سے باذنہ ہی، اور کھول کھول کے تمہارے لیے مسائل بیان کرتا ہے۔ دوسری آیہ مبارکہ میں یہود جو تھے، یہود اور مجوسی لوگ، اور اب بھی ہمارے جو یہ کیلاش لوگ ہیں نا، یہ عورتوں کے جو مخصوص دن ہوتے ہیں ان کو گھروں سے نکال دیں، ان سے بات تک نہیں کرتے، اب بھی یہ کیلاش لوگ ایسے کرتے ہیں، اور عیسائی اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اسلام نے درمیانہ رستہ بتایا کہ وہ پلید بھی نہیں ہے، ان کو گھروں سے بھی نہ نکالو، ان کے ساتھ رہو، کھانا پینا سب کچھ جائز ہے، سوائے وہ مخصوص تعلق کے، اس کے علاوہ سب کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھروں میں رہے وہ، بلکہ ان مخصوص ایام میں بھی وہ عورت قرآن نہ پڑھے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، لیکن وہ ذکر کرے، درود شریف پڑھے، دعا کرے، کر سکتی ہے، قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر اگر درود شریف پڑھے، ذکر کرے، دعا کرے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ نماز کے ٹائم میں وضو بنا کے تیاری کر کے نماز کی سی صورت اختیار کر کے اپنے شرم و حیا کا بھرم بھی رکھے، اور بچوں کو بھی محسوس نہ ہو، اور بیٹھ کے وہ دعا کرے، اس طرح مطلب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تاکہ حیا بھی رہے، اور نماز بارن نہیں پڑے گی، روزہ نہیں رکھے گی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ ان کو اب گھروں سے ہی نکال دو، دھرم شالہ کی کیا اس طرح یہ کیلاش لوگ کہتے ہیں، عورتوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، ایک مخصوص جگہ بنی ہوئی ہے، وہ 10 دن 8 دن بیچاری ادھر ہی رہتی ہیں، جب گھر پھر بعد میں جاتی ہیں۔
تو اسلام نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا۔ اللہ جل اگر کسی سے خدا نہ خواستہ غلطی ہو جائے تو توبہ کرے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کچھ صدقہ بھی کر لے تو اچھا ہے، اگرچہ متعین نہیں ہے، بعض نے کہا ہے کہ 1 دینار یا آدھا دینار، لیکن اس کے لیے کوئی مخصوص نہیں ہے، جتنا ہو سکے صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو کہ ایسا جو مخصوص تعلقات ہیں یہ حرام ہے۔ اگرچہ اس میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سیکھنا ہے، دین میں سیکھنے میں کوئی شرم نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کھیتی سے مراد یہ ہے، یہ اکثر جاہل لوگ اور سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، جیسے تمہاری مرضی ہے آؤ۔ تو وہ اس کو املوت والا کام بنا کے جائز سمجھتے ہیں کہ کھیتی ہے، جیسے اللہ نے اجازت دے دی ہے، جیسے جو چاہو کرو۔ تو یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے فرمایا کھیتی وہ ہوتی ہے جو فصل دیتی ہے۔ یہاں تمہاری مرضی، جس طرح بھی تم حیات کرو اجازت ہے، لیکن قوملوت والا کام عورت سے کرنا بھی حرام حرام حرام۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو کہ تم نے اس سے ملاقات کر دی ہے۔ تم کہو گے کہ ہم چھپ کے کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں حاضر۔ آگے فرمایا خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، کہ آگے آیات آ بھی رہی ہیں، انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات بھی، اور سورہ نساء میں ہم اور سورہ نور میں اس کو انتہائی تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ ضروری مسائل ہیں، آپ چلو گھروں میں اور کسی کو نہیں بتا سکتے تو اپنی بیوی کو تو بتا سکتے ہو، بیوی پھر بچیوں کو بتا سکتی ہے۔ تو یہ مسائل جو ہے بچیوں کو سکھانے چاہیے۔ بیوی کو آپ آسانی سے سمجھا سکتے ہیں، بیوی جو ہے وہ گھر کی اور عورتوں کو، خصوصاً اپنی بچیوں کو تعلیم دے سکتی۔ اور نکاح نہ کرو اے مردوں مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور اگر نہ لائیں تو مومنہ کنیز بہتر ہے مشرکہ عورت سے، اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں اچھی لگے۔ اور مشرکوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور غلام مومن بہتر ہے مشرک مرد سے، اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ مشرک جو تمہیں بلاتے ہیں آگ کی طرف، اور اللہ جل جلالہ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف، اپنی شان کے مناسب، بیزنی اپنی طاقت سے، اپنی رضا سے، اور کھول کھول کے بیان فرماتا ہے اپنی آیات، اپنے قوانین لوگوں کے لیے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے حوالے سے، آپ فرما دو کہ وہ تکلیف ہے، پس دور رہو عورتوں سے حیض کے دنوں میں، اور قریب نہ جاؤ ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، بس اگر وہ پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جہاں سے بھی تمہاری مرضی ہو آؤ ان کے پاس اور بھیجو اپنے لیے، یعنی کوئی نیک اعمال صدقہ خیرات، لیکن یہ مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں۔ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ